السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 97 سے تفسیر ہے ہماری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ افامن اہل القری، کیا ان بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہماری سزا کبھی رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوئے ہوں۔ آیت نمبر 98 بھی ملا لیجئے ساتھ ہی۔ اوا امینا اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، پھر بتاؤ کہ کیا ان بستیوں کے لوگ اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے کہ ہماری سزا ان پر دن دہاڑے آ جائے جبکہ یہ کھیل میں مصروف ہوں۔ آیت نمبر 99 بھی لے لیجئے۔ افامنوا مکر اللہ، پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے بے خوف رہ سکے؟ سو یاد رکھو، اللہ کی تدبیر سے تو وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔ اہل القری، ان بستیوں کے لوگ، بستی والے۔ کون سی بستی والے؟ وہی جن کا ذکر ابھی ہم نے اوپر پڑھا۔ قریش کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بتاؤ وہ بستی والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کیا بند باندھ سکے، کیا تدبیر کام آ سکی؟ ہمارا عذاب ان پر رات کی تاریکیوں میں بھی آیا دبے پاؤں جب وہ سو رہے تھے، دن دہاڑے ڈنکے کی چوٹ پر بھی آیا جب وہ اپنا کام کر رہے تھے، اپنی دلچسپیوں میں مشغول تھے، سرگرمیوں میں مشغول تھے۔ گویا نہ رات کو وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے، یعنی جن بستیوں پہ رات کو عذاب آیا، اور جن بستیوں پہ دن میں عذاب آیا وہ بستیاں دن میں بھی اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکی۔ مراد کیا ہے کہ کسی میں طاقت نہیں کہ کوئی اللہ کی پکڑ سے پھر خود کو بچا سکے۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کوشچن کر رہے ہیں آیت 97 میں، افامن اہل القری، کیا ان بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہماری سزا کبھی رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ کیا آیت 98 میں اوامن اہل القری یاتیہم باسنا ضحی، کیا ان بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری سزا ان پر دن دہاڑے آ جائے جبکہ یہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ تو سبب کیا ملتا ہے یہاں سے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اتنی بے خوفی اچھی نہیں ہے، اتنا بے ڈر ہونا اچھا نہیں ہے۔ جو بے ڈر ہو جاتے ہیں، جو بے خوف ہو جاتے ہیں اللہ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے، اصل میں وہ اپنی شامت کو آواز دیتے ہیں، ان کی شامت ہی آئی بھی ہوتی ہے۔ افامن مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر کس سے بھی بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر، مکر اللہ کیا ہے؟ خفیہ تدبیر۔ کیسی خفیہ تدبیر؟ کہ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ایسی جگہ سے پکڑتا ہے جہاں سے لوگوں کو سان گمان بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں سکتے لوگ۔ اور پیچھے سے ہم جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں آیات، اس میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں امتوں کو، لوگوں کو،
اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈھیل اس کو ڈھیل سمجھتے ہی نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، حالانکہ وہ ڈھیل اس قوم کی ہلاکت کا گڑھا بن رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے، لوگ کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں اللہ کی اس سنت سے، اللہ کی اس پکڑ سے۔ لہٰذا اے قوم قریش، تم بھی بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اگر تم بے خوف ہوتے ہو تو اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ کر تمہیں اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے۔ اللہ کی تدبیر ایسی ہے کہ جس سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔ آیت 100 اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد، اگلے رہنے والوں سے مراد within bracket سابق اہل زمین، رہنے والوں کے بعد اس کے within bracket موجودہ bracket close وارث بنتے ہیں، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آ پکڑتے، اور within bracket نہیں، وہ کبھی سبق نہیں لیتے bracket close، اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ اس سے پھر سب کچھ سنتے نہیں ہیں۔ اولم یہدی، کیا اس چیز نے کوئی ہدایت نہیں دی، للذین ان لوگوں کو، ان لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ وہی قریش مکہ، عام اسلوب ہے۔ اولم یہدی، کیا انہوں نے سبق نہیں دیا ان سے، للذین یرثون الارض، کہ جو زمین کے وارث بنائے گئے، من بعد اہلھا، پچھلوں کے بعد، یعنی پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات سے بعد میں آنے والوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کیوں نہیں سیکھا؟ اللہ کے لیے تو قوموں کے معاملے میں ایک ہی بات ہے، ایک ہی وزن ہے، ایک ہی میرٹ ہے۔ ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی میرٹ، ایک ہی اسلوب سے دیکھتے ہیں، اور جب کوئی نہیں سمجھتا تو ظاہری بات ہے جب حد سے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آ کر ایسے پکڑتے ہیں گناہوں کی وجہ سے کہ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑتے اور اس کے نتیجے میں ایسی مہر لگا دیتے کہ پھر وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ گویا نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے، مت مارے جانا جسے میں آپ کو کہتی ہوں، دوسروں کی مصیبت کہہ کر کوئی تبصرہ، کوئی اس سے سبق نہ سیکھنا، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ خبریں سن لینا، فلاں جگہ عذاب آیا ہے، فلاں جگہ سیلاب آیا ہے، فلاں جگہ زلزلے آئے ہیں، ہسٹری کی بکس اٹھا کر ہسٹری سے گزری ہوئی قوموں کے واقعات جسٹ فار تفریح، انٹرٹینمنٹ، وہ پڑھ لینا، ان سے کوئی سبق نہ سیکھنا، یہ کیا ہے؟ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پچھلوں نے بھی نہیں سمجھا، بعد میں آنے والے بھی پچھلوں کی راہ پر چل پڑے، پچھلی قوموں کی راہ پر چل پڑے، یہاں تک کہ پھر عذاب نے ان کو ایسے آ پکڑا کہ اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا۔ آپ دیکھیے کہ جس بھی قوم کی ہسٹری پڑھیں نا ہم، وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو یہ آثار قدیمہ کے اثرات مل جائیں گے، کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کون کون سی قومیں رہ بس کر گئی ہیں، ان کی معاشرت کیا تھی، ان کا تمدن کیا تھا، ان کا لائف سٹائل کیا تھا، کتنے ترقی یافتہ تھے وہ لوگ، اور اسی لیے یہ سبق دے رہے ہوں گے کہ وہ بھی تم سے پہلے یہاں زمین میں رہتے بستے تھے، کہاں گئے وہ سارے کے سارے۔
آخر یہی تھے نا، وہ کہاں چلے گئے، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو اللہ نے زمین پر یہ جو قوموں کے آثار چھوڑے ہوئے ہیں، اور اتنے پرانے ہزاروں سال آثار جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ چھوڑ دیے، یہ انسانیت کے لیے ایک زندہ ثبوت ہے، عملی ثبوت ہے، جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ان قوموں کی ان کھنڈرات سے، ان کی زندگیوں سے سبق لو، فرما برداری اختیار کرنی ہے یا نافرمانی اختیار کرنی ہے۔ یہاں پہ وہی لیسن ہے کہ ان لوگوں نے اس سے سبق کیوں نہیں لیا کہ زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد یہ اس کے موجودہ وارث بنے ہیں۔ جیسے ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، ایسے جب ہم چاہیں گے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ہم کیا کر دیتے ہیں، پردے لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، اب ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ آیت 101، تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنبَائِہَا، یہ بستیاں ہیں جن کے قصوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، مخاطبین، سب کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی اس کو جھٹلاتے چلے آ رہے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی اس کو جھٹلاتے آ رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالی منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وہی عذاب کی مزید وضاحت، میں نے آپ کو کہا نا، دلوں پہ مہر کا لگنا بھی عذاب کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ اور دلوں پر مہر کیوں لگتی ہے، ریزن بتا دی کہ جو پچھلی اقوام کے قصے ہیں، اور قصوں میں سے بھی یہاں دیکھیے نقص علیک من انبائہا، سارا قصہ نہیں سنا رہے اللہ تعالیٰ، اے ٹو زیڈ ہسٹری کی کتاب کھول کر نہیں اللہ تعالیٰ نے پڑھا دی بندوں کو، اس میں سے انبائہا صرف وہ حصہ جو انسانیت کی بہتری کے لیے، کامیابیوں اور ناکامیوں کے لیے جو ضروری حصہ تھا، ضروری پورشن تھا، جو ضروری واقعہ تھا، اللہ نے وہ کھول کر بیان کر دیا۔ اب بیان کر دیا، رسول آ گئے، واضح نشانیاں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پچھلی قوموں کے قصے پلس رسولوں کے معجزات، کھلی کھلی نشانیاں آ گئی، لیکن لوگوں نے اس کو مان کر نہ دیا، اس کو جھٹلاتے رہے۔ اب جب جھٹلاتے رہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یہ ریزن بنا، یہ دو کام، مہر لگ گئی ان کے دلوں پر، نہ ماننے والوں کے دلوں پر۔ کیوں لگ گئی؟ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لے آئے ان بستیوں کے آثار اور کھنڈرات کو دیکھ کر، ایسا نہیں ہوا کہ رسولوں نے جو بینات ان کے سامنے پیش کیے انہوں نے اس کو مان لیا، ایمان نہیں لائے، یہ پہلے ہی اس کو جھٹلاتے رہے، یعنی ان کی سرشت میں ہے، پہلے سے انسان آتے رہے، جھٹلاتے رہے، وہ اپنا انجام دیکھ کر فارغ ہو گئے، اب ان کی باری آ گئی ہے، ان کی ٹرن آ گئی ہے، یہ بھی وہی کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ نہ ماننے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بات وہی ہے کہ دل کا کام ہے تفکر کرنا، غور کرنا، دیکھنا، سیکھنا، سمجھنا، دل کا کام ہے نا، یہ سارے کام دل سے ہوتے ہیں، یا آپ دماغ کہہ لیں گے اس کو۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی قوم، کوئی لوگ آنکھیں بند کر کے چلتے رہتے ہیں، حالانکہ سورج ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اب ایک شخص خود اندھا بنا ہوا ہے، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، تو اب کوئی کسی کو کتنی دیر تک روشنی دکھا سکتا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ کتنی دیر تک تھام سکتا ہے، کوئی کسی کو کھڈ میں گرنے سے کتنا ٹائم بچا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ جو ان ٹائم آنکھیں نہیں کھولتے، بار بار جھنجھوڑنے، بیدار کرنے پر بیدار نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پکی مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ نہیں آتے، کیونکہ نشانیاں تو دے دی نا اللہ نے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قوموں کی زندگی سے، رسولوں کے آنے سے، کتابوں کی موجودگی سے، پھر کائنات کے اندر بکھری ہوئی جو کائنات کے اندر دیگر نشانیاں ہیں، موجودہ نشانیاں،
ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت لینے کا سبب بنا دیا، ذریعہ بنا دیا. اب اگر کوئی نہیں لیتا تو وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے. آیت نمبر 102 وما وجدنا لأکثرهم من احد. حقیقت یہ ہے کہ ہم ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں دیکھا، بلکہ اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا. پچھلی آیات سے اس کو ہم کنیکٹ کریں. دلوں پر مہر لگانے کی بات ہم پچھلی 2 آیات میں مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ دلوں پہ ہم مہر لگا دیتے ہیں. دلوں پہ مہر لگنے کا رزلٹ کیا آؤٹ ہوتا ہے؟ جب دلوں پہ مہر لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا اثر ہوتا ہے؟ وما وجدنا لأکثرهم من احد. مت اس طرح ماری جاتی ہے کہ جو بھی وعدہ کر لیں یہ بار بار اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. قسم کھا لیں، قسم توڑ دیں. رسول آ کر کوئی بات بتا دیں، اس وقت مان جائیں گے، بعد میں انکار کر دیں گے، مکر جائیں گے. پہلے کہیں گے معجزہ دکھاؤ تو مانیں گے، معجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو پھر معجزہ دے کر پھر انکاری ہو جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اکثریت ان کی کون ہے؟ عہد توڑنے والی ہے. استغفر اللہ. اکثریت کی حالت اللہ نے یہاں پہ بیان کر دی. پیچھے ہم اکثر پڑھ کر آ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. اکثریت کی حالت کیا ہے؟ فاسقین، نافرمان ہے، حد سے گزرنے والے ہیں، عہد توڑنے والے ہیں. ہمارے لیے بھی بہت لیسن ہے ان ساری چیزوں میں. اور لیسن کیا ہے کہ ہم بھی کتنی کمٹمنٹس کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ ہو گیا تو یہ کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اور پھر کمٹمنٹس ہم نہ بھی کریں، بحیثیت مسلمان ہی ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی، دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ کمٹمنٹ کر لیں تو بہت سارے لوگ کمٹمنٹ کر کے کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے. اور بحیثیت مسلمان جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی راہ ہدایت پر لانا ہے، وہ کمٹمنٹ بھی ہم بھولے ہوئے ہیں جو ہم عہد الست میں اللہ سے کر کے آئے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم نے کیا. بات وہی ہے کہ نافرمانی دیکھ کر اپنی یا لوگوں کی ہم تڑپ اٹھیں، ہم گھبرا اٹھیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برے عذاب کی پکڑ سے، اپنے غضب سے بچا لے. میں کیا کر گزروں کہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں. پیار سے، محبت سے، شفقت سے میں ان کو سیدھے راستے کی طرف لانے والی بنوں. اللہ نے یہاں پہ گلا کر دیا اکثریت کا. وما وجدنا لأکثرهم من احد. جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر اکثر کو اپنے عہد کا کوئی پاس نہیں رہتا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اللہ ہمیں فاسقوں میں شامل نہ فرمائے. آیت 103. اب آ گیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. پیچھے ہم انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا. سورہ اعراف جو ہے قوموں کی تاریخ سے اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداران کی طرف بھیجا. نشانیاں، نمایاں نشانیاں عصا اور ید بیضا. باقی 9 نشانیاں علیحدہ ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نشانیاں ہیں وہ یہی 2 ہیں. فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا. لیکن بریکٹ پھر دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. یہ جو نشانیاں لفظ آیا بھی آیاتی نا اس آیت کے اندر، اس کے اندر دونوں طرح کی نشانیاں ہیں. حصی معجزات بھی ہیں
جو کہ انہوں نے ان کے سامنے پیش کیے، اور یقیناً پہلی سٹیج پہ نہیں پیش کیے گئے ہوں گے، اس سے پہلے ان کو عقلی اور فکری دلائل دیے ہوں گے۔ وہ جو دلائل تھے، عقلی اور فکری دلائل، یقیناً وہ ان کے دماغوں کو کھولنے کے لیے، جیسے ہم کسی چابی سے کسی دروازے کو کھولتے ہیں نا، اللہ نے ایسے دلائل دیے ہوں گے، ایسی گفتگو انہوں نے کی ہوگی کہ وہ ان کے دماغوں کو کھولیں۔ نہیں کھلے تو ساتھ ہی وہ حسی معجزات بھی آیاتنا وہ ان کو دکھا دیے گئے۔ اب یہ جو یہاں پہ آیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یہ جو فرعون ہے نا، قدیم اہل مصر میں سورج کو اپنا رب العلا یہ لوگ کہتے تھے، مہادیو۔ اس کو را بھی بولتے تھے، رے اور عین۔ فرعون کا جو معنی ہے سورج دیوتا کی اولاد، اور مصر کے بادشاہ، جتنے بھی مصر کے بادشاہ تھے اس زمانے میں خود کو سورج دیوتا کا زمین کا نمائندہ بنا کر پیش کرتے تھے۔ یہ سورج دیوتا کے ہم زمین پر نمائندے ہیں، لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ ہم ہی تمہارے رب العلا ہیں، مہادیو ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں جدید ریسرچ ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرعون کا یہاں پہ نام لیا جا رہا ہے، منفتح یا منفتح اس کا نام تھا، اصل نام اس کا منفتح تھا۔ یعنی کہ نام تو مختلف ہوتے تھے لوگوں کے، لیکن جب وہ اس کرسی پہ آ کر بیٹھے تو ان کے لیے فرعون رامسس کا نام جو ہے وہ لیا جاتا تھا، لیکن اصل نام اس کا منفتح، میم نون پہ تے تھے، بک والی ہے یا ہے حلوے والی، دونوں سے لکھا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ آئے ہیں ان کے پاس، ان کے سرداروں کے پاس، فظلموا بہا، تو انہوں نے انکار کر کے ان نشانیوں کا، ان معجزات کا، ظلموا بہا، اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ معجزے دکھائے گئے تھے کہ وہ مان لیں، لیکن انہوں نے مان کر نہ دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ گویا جو لوگ نہیں مان کر دیتے، اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، معجزات، اتنے بڑے بڑے معجزات آئے، اس کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاسد بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کہ جنہوں نے یہ کام کیا، فرعون اور اس کے سرداروں نے، ان کا انجام پھر کیا ہوا۔ اصل بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، میرے اور آپ کے سمجھنے کے حوالے سے، کہ قریش کو ہسٹری کے اندر، ہسٹری کا یوں سمجھ لیں کہ پردہ اٹھا کر ان کو سبق دیا جا رہا ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی اللہ کا وہ ایک قانون دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، اللہ نے میزان عدل دنیا کے اندر ہی قائم کر دیا ہے۔ اب اگر تم مان لو گے تو کامیاب ٹھہرو گے، نہیں مانو گے تو تم سے بڑھ کر اور فسادی کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور جو پھر فساد کرتے ہیں، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان فسادیوں کا حشر دیکھو۔ نبی کا کام صلاح کی دعوت دینا ہے، اور نبی جو نظام زندگی دیتے ہیں وہی سب کے لیے امن کا ضامن ہوتا ہے، اصلاح کا ضامن ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ پکے فسادی۔ اور جو فسادی ہیں وہ اپنے انجام کو سوچ لیں۔ آیت 104، وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے
بھیجا ہوا ہوں. رسول ہوں کس کی طرف سے؟ گویا کائنات کے رب کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر اے فرعون میں تمہارے پاس آیا ہوں. یہ کتنا خوبصورت انٹروڈکشن کروایا. آیت 105 حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق ودن بریکٹ مجھے یہی چاہیے اور میں اسی کا حریص ہوں بریکٹ کلوز کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں. میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ودن بریکٹ اپنے منصب کی بریکٹ کلوز کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں. سو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. یہ جو لفظ آئے نا حقیق علی اللہ اقولا، یہ آیا ہے اہل کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، سزاوار ہوں. ظاہری بات ہے کہ جو خدا کا رسول ہو وہی اس بات کا اہل ہوگا نا کہ وہ اللہ کے بارے میں صحیح صحیح بات بیان کرے، رب کی صحیح ترجمانی کرے، نہ کہ یہ کہ رب کے بارے میں من گھڑت باتیں کرے. وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا. اس کی ساری باتیں حق پر مبنی ہوتی ہیں، محض کیا سرائیاں نہیں ہوتے، محض تکے تیر نہیں ہوتے. اس کی ساری باتیں خدا کی وحی کی روشنی میں ہوتی ہیں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، مجھے یہی چاہیے اور میں اسی بات کا حریص ہوں. یہ کہا جا رہا ہے. گویا رسول اس بات کا بہت زیادہ متمنی ہوتے ہیں، بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے کلمہ حق کے علاوہ رب کے تعارف کے حوالے سے کوئی سب سٹینڈرڈ بات نہ نکلے، کوئی ایسی بات نہ نکلے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے A+ ہوتا ہے نا، تو A لیول کی بھی بات نہ نکلے. وہ ہر بات کو آؤٹ سٹینڈنگ انداز میں جا کر بیان کرنے کے قائل ہوتے ہیں. جتنا انہیں اللہ کی طرف سے پکڑ کا ڈر ہوتا ہے، جتنی انہیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اتنی شاید ہی کسی اور انسان کو ہو سکتی ہے دنیا میں. لہذا یہاں نبی کریم ان سے یہ کہلوایا گیا موسیٰ علیہ السلام سے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق کہ میں تو حریص ہوں کہ اللہ کے سوا، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں. الاعلان مجھ پر واجب ہے کہ جو کہوں سچی بات کہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بینہ بھی لے کر آیا ہوں، خالی نہیں آیا. بینہ واضح نشانیاں کون کون سی بھی میں نے بتایا، عصا اور ید بیضا. اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو جس بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا تھا نا، وہ اپنے وقت کا صرف، ہم تو آج بولتے نا وہ بڑا فرعون بنا ہوا ہے، تو فرعون کا لقب کسی کو ایسے ہی نہیں ملتا، اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں. یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی پاورفل تھا، اس کے نام کا سکہ چلتا تھا، لوگوں کی زندگیاں اس کے قبضے میں ہوتی تھی. پوری اس وقت جو قوم تھی، ارد گرد کے لوگ، وہ سب اس کے غلام بنے ہوئے ہوتے تھے. لہذا اتنے بڑے بادشاہ، دنیا کے ایک طرح سے بڑے بادشاہ، قوت والے بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سرکشی میں بھی مبتلا ہے، شدید ترین متکبر ہے. اب جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے تو ضروری تھا کہ بہت غیر معمولی قسم کے معجزات بھی دے کر بھیجے جائیں، نشانیاں دے کر بھیجی جائیں، تاکہ جا کر جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں تو ساتھ ہی وہ نشانیاں بھی دکھا دیں، تاکہ ایک روب پڑے بادشاہ کے اوپر اور اس کے سرداروں کے اوپر، اور وہ روب ان کو اگلی بات سننے پر آمادہ کر دے. ورنہ وہ کیوں سنیں گے؟ وہ کہیں گے پکڑو اسے، نعوذ باللہ، اور قتل کر دو. ان کے پاس تو ایک ہی چٹکی بجاتے ہی سینکڑوں لوگ آتے اور سر قلم سے جدا کر دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دلیل، بینہ،
دے کر بھیجی ایسی کہ روب بن گیا. اب جا کے کیا کہتے ہیں فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. دوسرے مقامات پہ یہ وضاحت آئی ہے کہ صرف یہی مطالبہ نہیں کیا تھا، یہاں تو صرف یہ مطالبہ آ گیا نا فارسل کے جاتے ساتھ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجے. نہیں، قرآن پاک کے باقی مقامات سے ہم جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جا کر وہاں انہیں توحید کی دعوت دی تھی، آخرت کی طرف ان کو بلایا تھا، اور اس کے بعد پھر اتمام حجت انہوں نے کی تھی ان معجزات کے ذریعے. ٹھیک، اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کا مطالبہ کیا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی کہ قرآن کا سٹائل یہ ہے نا کہ ایک ہی جگہ پہ وہ پوری بات نہیں بیان کرتا. یہ انداز ہے قرآن کا، اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں قرآن نازل کیا. اس کا ایک واقعہ ابھی پیچھے ہی پڑھ کر آئے اگر آپ کو یاد ہو. تو بتائے گا مجھے خاص واقعہ کہ جو دو دفعہ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں. ایک جگہ ڈفرینٹ انداز تھا، دوسری جگہ ڈفرینٹ انداز تھا. قصہ آدم و ابلیس. قصہ آدم و ابلیس کے بارے میں پتہ پڑھ لیا نا آپ نے؟ بالکل وہی بات ہے یہاں پر. یہاں پر ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے قوم پرست لیڈر ہوتے ہیں نا، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھی فلاں لیڈر اٹھا ہے اپنی قوم کو فلاں فلاں حقوق دلوانے کے لیے، فلاں فلاں مظالم اور فلاں فلاں لوگوں کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے. یہاں پر ان کا مطالبہ صرف اپنی قوم کو غلامی سے چھڑانے کا نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بلکہ اصل میں ان کے پیش نظر اللہ کی اس اسکیم کو پورا کرنا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی. انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں چنا ہے سارے جہانوں کے لیے. انہوں نے جا کر عالمی سطح پر توحید کی دعوت دینی تھی. بنی اسرائیل کو چنا تھا اللہ تعالیٰ نے، انسانیت کو بلانا تھا، اتمام حجت کرنا تھا. اب پورے کی پوری بنی اسرائیل وہاں غلام بنی ہوئی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جائیے جا کر ان کی تربیت کیجیے بنی اسرائیل کی، اور اس کو کہیے کہ بنی اسرائیل کو جانے دیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسٹ غلامی سے نجات دلانے کے لیے وہ نہیں تشریف لائے تھے. اس لیے ضروری تھا کہ ان بنی اسرائیل کی تربیت کر کے ان کو ایک خاص علاقے میں لے جا کر بسایا جائے اور وہاں جا کر دعوت حق کا مرکز قائم کیا جائے. بہرحال اس میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ کہ بائبل سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ہماری روایات تو نہیں ہے، بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرعون کے سامنے یہ پوری اسکیم نہیں رکھی تھی کہ میں انہیں کیوں لے کے جانا چاہتا ہوں. بس انہوں نے یہ کہا کہ میں قربانی کے لیے ان کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور جو قربانی ہمیں کرنی ہے اگر ہم نے یہاں کی تو لوگ پھر سنسار کر دیں گے، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آیت 106 قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآیَاتٍ، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو اور سچے ہو تو اس کو پیش کرو. آیت 107 بھی لے لیجیے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی ود ان بریکٹ زمین پہ، تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. فرعون کے لیے ایک بڑی ہی انوکھی بات کہ اس کی رعایا میں سے ایک شخص اٹھے، اور وہ تو وہ بھی تھا کہ جو اس کے گھر میں پرورش بھی پا چکا تھا. خدا کا رسول بن کر آئے اور آ کر اس کو مخاطب کرے جو خود کو رب العلا سورج دیوتا کا اوتار کہتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت کو وہ آ کر مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ کوئی نشانی رسول ہونے کی. اس پر کیا کیا انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ ثعبان مبین بن گیا، جیتا جاگتا اژدہا بن گیا. یاد رکھیے کہ معجزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ قوموں کے مزاج کے مطابق بھیجے جاتے رہے ہیں. اب چونکہ اس کی قوم میں جادو کا بہت زیادہ شعبدہ بازی جسے کہتے ہیں میجک، اس کا بہت رواج تھا،
جادوگروں کو بڑا مقام حاصل ہوتا تھا، بڑی عزت حاصل ہوا کرتی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جادو بھی ایسے دیے کہ معجزے بھی ایسے دیے جو جادو کا مقابلہ کر سکے. اب عربوں میں چونکہ خطابت کی بڑی دھاک تھی، شاعر تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسا معجزہ دے کر بھیجا. اب اس آیت میں 107 میں صوبان مبین، صوبان کے ساتھ جو مبین کا لفظ آیا ہے نا، اب چونکہ عربک پڑھنے والے تو جان لیں اس بات کو کہ وہ کوئی جادو کا کھلونا نہیں تھا، ٹوئے نہیں تھا، وہ ایسی مٹی کا بنا ہوا نہیں تھا. وہ سچ مچ، وہ جو لاٹھی تھی سچ مچ، سچی مچی سانپ بن گیا جیتا جاگتا. صوبان مبین، جیتا جاگتا اژدہا بن گیا. ایسا کھلا اژدہا کہ جس کے آنے میں، جس کے چلنے میں، جس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے صوبان کے ساتھ مبین کا لفظ لایا ہے. آیت 108 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا کلوز، تو وہ سب دیکھنے والوں کے لیے دفتن چمکتا ہوا نکلا. للناظرین، ناظرین تو اب سنتے ہی رہتے ہیں ٹی وی پہ بھی کہ ناظرین، یعنی یہ جو نکلا نا بیضاء للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، یہ جو چمک دمک تھی، یہ جو اس کی تابانی تھی، جو اس کی روشنی تھی، وہ اصلی تھی. یعنی نظر کا فریب نہیں تھا، صرف دھوکہ نہیں تھا. ایسا روشن تھا ہاتھ جیسے ہاتھ سے لائٹ نکل رہی ہے، اور ان کے ہاتھ میں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، کوئی جسمانی تکلیف نہیں تھی. یہ بات کلیئر ہو گئی. آیت نمبر 109 قال الملأ من قومه فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. یعنی کہتے ہیں کہ یہ وہ گفتگو تھی، قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کی یہ وہ بات تھی کہ جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے لوگ باتیں نہیں کر رہے ہوتے، کانا پھوسی کر رہے ہوتے ہیں، سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بات کی. یعنی یہ بات انہوں نے علل اعلان نہیں کی، یہ اعتراف علل اعلان نہیں کیا، یہ آپس میں کانا پھوسی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے سامنے. اور پھر فرعون کے سامنے انہوں نے یہ رائے جو پیدا کی، وہ رکھی، وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. لیکن یہ کوئی عام جادوگر نہیں، یہ بڑا غیر معمولی قسم کا بہت ماہر جادوگر ہے، علم والا ہے. لساحر علیم، علم والا ہے یہ جادوگر. آیت 110 رائے کیا ہے؟ علم والا تو ہے، لیکن کیوں اس نے ایسا جادو دکھایا؟ اب یہ سوچ ان کی دیکھیں. آیت 110 یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو؟ یعنی یہ بڑا علم والا ہے، ماہر ہے. بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کا مطالبہ بھی رکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کو ملا کر، ٹریننگ دے کر ایک فوج بنانا چاہتا ہے، ان کو منظم کر رہا ہے. باہر جا کر منظم کرے گا، منظم کر کے واپس لائے گا، لا کے تمہارے ملک پر حملہ کرے گا اور تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دے گا. یہ بے دخل کرے گا اور اپنی حکومت قائم کر لے گا. گویا آپ سوچ لیجئے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان تمام معجزات کو دیکھ کر، اور ایک دم توجہ معجزات سے ڈائیورٹ کر کے آنے والے ممکنہ مستقبل کے خطرے کی طرف لوگوں کی توجہ لگا دی. اور جو شوشہ چھوڑا ہے تو لوگوں کے ذہن میں جیسے ایک دم کوئی بات فکس نہیں ہو جاتی، فٹ ہوگی، ایسا فٹ ہوگی کہ واقعی اتنا کوئی جادوگر قسم کا بندہ ہے اور ایسے بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، اور بہت ممکن ہے یہی اس کا پلان ہو کہ یہاں پر آ کر اس زمین کے اوپر اقتدار حاصل کرنا. حالانکہ
موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ اب یہ جو کال الملاؤ تھے، ان کی یہ جو شوشہ اور نکتہ چینی تھی، یہ بڑی ہی مؤثر اور کارگر رہی۔ اب لہذا انہوں نے کیا کہا، فماذا تامرون، سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو۔ ظاہری بات ہے کہ ان کو یہی شوشہ تھا کہ اگر ان سے تحفظ چاہتے ہو تو اپنا بچاؤ خود کر لو بھائی، یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں بنی اسرائیل، تو اگر یہ واقعی اکٹھے ہو گئے تمہارے خلاف، یہ تو اقلیت میں تھے نا سارے جو فرعونی تھے، اور بنی اسرائیل بہت زیادہ تھے، لیکن چونکہ غلام تھے ان کی اپنی کوئی دماغ ہی نہیں تھا کام کرتا، ان کو بیدار کرنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپوائنٹ کیا تھا۔ آیت 111، قال ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین، پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو ٹال دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے۔ آیت نمبر 112 دیکھ لیں، یاتوکا بکل ساحر علیم، جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ ارجی ارجا سے ہے، ٹالیں منتظر کرنا، ویٹنگ پیریڈ جسے کہیں گے، ان کو انتظار پہ لگا دیجئے، انتظار پہ بٹھا دیجئے۔ یہ فرعون کے سارے سرداروں کی طرف سے متفقہ مشورہ تھا جو فرعون کو دیا گیا کہ کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی اس اسکیم کا جواب دینے کے لیے، ان کے اس شوبدے کا جواب دینے کے لیے۔ بہتر ہے ان کو ٹالیے، ساری مملکت میں، پورے ملک میں، سلطنت میں اعلان کروا دیجئے ماہر جادوگروں کی تلاش ہے، اور کسی پبلک اجتماع پہ ہم وہ پبلک پلیس پہ کسی ایسے ایونٹ پہ ہم ان کو اکٹھا کریں، ہم اپنے جادوگروں کو بلائیں، جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو، تاکہ پوری کی پوری جتنے لوگ ہیں ان کے سامنے ان کو شکست ہو، اور تاکہ یہ ان کا مورال ختم ہو جائے۔ دیکھیے خود انہوں نے اپنی اس کیا کہنا چاہیے کہ بدبختی کو آواز دی، اپنی طرف سے انہوں نے تدبیر کی نا، حالانکہ تدبیر تو اللہ کی تھی، استعمال وہ خود ہو رہے تھے، اللہ کی تدبیر میں وہ دشمن استعمال ہو رہے تھے، اور دشمن یہ سمجھتے تھے شاید ہم نے تدبیر کی، اللہ ان کے منہ سے وہ نکلوانا چاہ رہے تھے جو اللہ خود چاہتے تھے۔ یہ ہے اللہ کی تدبیر، مکر اللہ کی تدبیر جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جب وہ آئیں گے ماہر جادوگر، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جب وہ شکست کھا جائیں گے یہ لوگ، تو پھر ہماری ہی یوں سمجھ لیں کہ جے ہوگی، ہمارا فرعون کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، فرعون کا وقار بلند ہو جائے گا۔ آیت 113، وجاء السحرۃ، چنانچہ اسی بات پر عمل ہوا، بریکٹ کلوز، جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ جادوگر نے پوچھا فرعون سے، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا انعام تو ضرور ملے گا۔ آیت 114، قال نعم، جواب میں فرعون نے کہا ہاں یقیناً، اور پھر تم ہمارے قریب ترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب قرآن نے یہاں پہ اپنا جو قرآن کا عام سٹائل میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاتا قرآن، کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا، لوگ گئے، بندے ڈھونڈے گئے، کہاں کہاں سے ڈھونڈے گئے، کتنے ہزار اکٹھے ہوئے، کچھ نہیں بتایا۔ ہر جگہ سے ماہر فن آ گئے، فرعون کے دربار میں حاضر ہو گئے، پوری تفصیلات سکپ کر کے قرآن نے حصے میں سے اس حصے کو اٹھا لیا، وہ بات لے لی۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا، انا لنا لاجر ان کنا نحن الغالبین۔ قرآن نے جادوگروں کا یہ جملہ کیوں نقل کیا؟ حکمت ہے اس بات کے اندر، ان کی اخلاقی پستی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پیشہ ور لوگ تھے، پیشہ کارے تھے، پروفیشنلسٹ تھے، خوش آمدانہ انداز میں آ کر انہوں نے انعام کی توقع کا اظہار کیا۔ اب فرعون نے بھی آگے سے بڑی حوصلہ افزائی کی، کہتا ہے نعم
کیوں نہیں؟ صرف انعام ہی نہیں ملے گا، وہ تو ملنا تو ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام کے ساتھ ساتھ تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اصل میں آگے چلتے ہی جو ان کی ایمانی حالت کی وجہ سے ان کی زندگی میں انقلاب آنا تھا نا، اللہ نے اس کی وجہ سے ان کے اس یعنی ایمان سے پہلے کی حالت کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا، اور پھر ایمان کے بعد والی حالت کو دیکھیے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول جو ہے یہاں پر نقل کیا ہے۔ ایمان کی دولت کہ پھر ان کو اپنی فرعون کی طرف سے کوئی دھمکیاں جو ملی جان کو ان کو قتل کر دینے کے حوالے سے، انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ پہلے اتنے لالچی بنے ہوئے ہیں کہ اجر کیا ہوگا، کیا دو گے، کیا ملے گا، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور جب ایمان آیا تو زمین آسمان میں چینج آ گیا، اتنا بڑا زبردست انقلاب آ گیا، اور وہاں پہ انہوں نے صاف صاف سنا دیا تھا کہ جو کرنا ہے کر گزرو، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہاں سے ایک جو چیز ہے میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ان بیچاروں کے پاس ایمان نہیں تھا کیا تھے، اور جب ایمان آیا وہ کیا بن گئے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بچپن سے اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، متقی پرہیزگار کہلاتے ہیں، لیکن جب قرآن کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹوں کو تو چھوڑیں یا بڑے بڑوں کو، ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی گھٹیا گفتگو، ایسی ایسی گھٹیا باتیں ہم کر جاتے ہیں کہ جس کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ دین والوں کے اوپر تو یہ چیزیں زیب دیتی ہی نہیں ہیں۔ عام لوگ تو پھر کریں تو کریں نا، جنہوں نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ان کے لیے۔ تو اب میں یہاں پہ کہنا یہ چاہتی کہ دین والوں کا جو اجر ہے نا، وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا، بندے دے نہیں سکتے، کسی کے پاس ہے بھی نہیں کسی کو کچھ دینے کے لیے۔ لہذا کبھی دنیا داری کو سامنے رکھ کر، دنیا والوں کے پیچھے پڑ کر، دنیا والوں سے ایکسپیکٹیشن رکھ کر کوئی دین کا کام نہ کرے۔ دین نعوذ باللہ کوئی پیشہ نہیں ہے، دین کا کام کرنے والے کوئی نعوذ باللہ کوئی پیشہ ور لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے چنا ہے ان کو، اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے، ان کو چند جملے سکھا دیے ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں تھے۔ بس یہی فرق ہے نا دوسروں میں اور ان میں، اور کیا فرق ہے، کیا انقلاب آ گیا؟ وہ یہ کام کرتے ہیں، دوسرے لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ لہذا آج جو افسوس کا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ دین والوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی کافی مخدوش ہوئی ہوئی ہے اس معاملے میں۔ لہذا بہتر کیا ہے، اچھی بات کیا ہے کہ دین والے اللہ کے لیے خالص ہو کر اپنی سروسز دیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی تعریف نہیں، کوئی شکریہ چاہنے کا خیال نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ ہم نے بندوں سے تو کچھ لینا ہی نہیں نا، کوئی کسی کو دے گا بھی تو کتنا دے گا، کیا دے سکتا ہے؟ بتائیں آپ مجھے، کیا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے کوئی؟ کچھ نہیں دے سکتا نا۔ لہذا دل سے نکالا کریں ہر چیز کو۔ اور میں تو آپ کو شروع سے کہتی آتی ہوں، میں بار بار کہتی ہوں، بار بار آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، کہتی ہوں کہ پلیز جو اجر ہے نا اللہ نے دینا ہے۔ ہم بھی یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں یقین کریں صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ آیت 115، قالوا یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پھینکو گے یا ہم پھینکتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے، ظاہری بات ہے کو جو پیشہ ورانہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب میچ بھی ہو رہا ہوتا ہے ٹیموں میں تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹاس کرو، تم پہل کرو گے یا ہم کرتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام چاہیں تو پہل ہم بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے، موقع دیا آپ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر پورا اعتماد تھا نا، اللہ کی مدد حاصل تھی کہ یہ جتنے بڑی شوقیں دکھائیں، اصل کامیابی کس کو حاصل ہونی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آیت 116، قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے۔
اب موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اعتماد تھا، انہوں نے کہا کہ کرو، موقع دیا، اب وہ لائے ہیں اور ذات ہی کیا ہوا، انہوں نے بھی ڈالا اور بس پھر اب جادو جو ہے نا، قرآن نے جادو کی بات بتا دی کہ سحروا اعین الناس، جادو سے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت کاری کر دی. یعنی کہ جادو بعض دفعہ ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، بس حقیقت نہیں بدلتی کسی چیز کی. اور یہاں پہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، وَاسْتَرْهَبُوا راحت سے ہے، رے ہے وے، ایسا خوف جس میں اضطراب ہو، جس میں بے چینی ہو، لوگوں پر دہشت کاری ہو گئی، گویا وہ بہت بڑا جادو بنا کر لے آیا. آیت نمبر 117 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ تم اپنا عصا پھینکو. پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے. آیت 118 فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا. اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا، وہی کی نا، کیا کہ تم اپنا عصا ڈالو. اب وہ ڈالا ہے، وہ زہا بن گیا، پیچھے ہم نے پڑھا نا، سبحان المبین تھا وہ، تو جدھر جدھر وہ عصا گیا، یہ جو لاٹھیاں تھیں، رسیاں تھیں، سب رسیاں بنتی چلی گئیں اور وہ ایک طرح سے ان کو نگلتا چلا گیا، کھاتا چلا گیا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے مصنوعی کوئی چاند بنائے اور سورج بنائے، ستارے بنائے، مصنوعی ہزاروں کی تعداد میں بنا دیں، لیکن جیسے ہی اصل سورج نکلے گا تو مصنوعی کدھر رہیں گے، ان کی روشنی کدھر رہے گی. بالکل یہاں پر ایسے ہی ان کی چمک دمک غائب ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ظاہر ہوتے ہی طلسم فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے. ظاہری بات ہے کہ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب تصادم ہوتا ہے نا حق اور باطل میں، تو غلبہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ حق کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. پیچھے ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جہاں سے بھی وہ آئے کسی پر ہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کو ہم جتنا مرضی کہیں جادو ہو گیا تو اللہ کا کلام پڑھیں، اسی کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا کلام ہم پہ اثر ہی نہیں کرتا، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی اثر نہیں کرتی، معوذتین پڑھتے ہیں تو معوذتین اثر نہیں کر رہے ہوتے. اصل بات کیا ہے کہ پھر ہمارے یقین کی کمی ہے، ورنہ ان کلاموں میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ تو سورج کی طرح ہے جس کے آنے سے جو مصنوعی چیزیں ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں، ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. اللہ کا شاہانہ کلام ہے، اس کے مقابلے میں کفر اور شرک نہیں ٹھہرنے والا. اور اگر کچھ ٹائم ٹھہرا ہوا ہے تو یا ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، تو یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں، تھوڑا ویٹ کریں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے ٹائم ڈیوریشن رکھا ہمیں نہیں پتا. آیت 119 فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، فرعون اور اس کے ساتھی اس روز مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے. فرعون اور اس کے ساتھی، صرف جادوگر نہیں، جادوگروں سے متعلق ہے ہی نہیں یہ بات. فرعون اور اس کے مددگار ذلیل و خوار ہو کر گئے، کئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. بندے کس لیے اکٹھے کیے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی رسوائی ہوگی. رسوائی کس کی ہوئی؟ اپنی. فَغُلِبَ هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، ذلیل ہوئے، خوب ذلیل و خوار ہوئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ وہ اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے. انہیں جادوگری کی سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ بہت ماہر تھے نا، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ تعظیم اور اکرام کے لیے وہ گرے ہیں، اور عربوں میں اس کا اسرائیلیوں میں خاص رواج تھا. ایسے ہی جیسے ہم رکوع کرتے ہیں اس طرح سے بینڈ ہو گئے، وہ جھک گئے. کیا کہنے لگے؟ قالوا آمنا برب العالمین. آیت 122 ربی موسیٰ و ہارون، کیا اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، وہی رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب بھی ہے.
اب آپ دیکھ لیجئے کہ ساحروں نے صرف تعظیم ہی نہیں کی کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی انہوں نے کوئی بہت بڑا معجزہ دکھایا ہے، بلکہ وہ اس کو مان بھی گئے، اور صرف مان نہیں گئے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے، اتنے ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے اقرار کر لیا، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر۔ وہ آئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا۔ وہ کون ہے رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ اور ہارون پر۔ گویا انہوں نے فرعون کی خدائی سے انکار کر دیا۔ سوچیں کیا اثر پڑا ہوگا اس اعلان سے پورے مجمع پہ، کیا اثرات ہوئے ہوں گے۔ اور یہاں پہ ذہن میں رہے کہ یہ مجبور نہیں کیے گئے تھے، خود بھی مان لے آئے، مان گئے، ایسا اللہ نے ان کا دل پھیر دیا۔ ایک جھلک جب نظر آئی ہے معجزے کی، سمجھا ہے۔ دیکھیے فرعون کی انک سے نہیں دیکھا انہوں نے، اس کے درباریوں کی انک سے نہیں دیکھا، وہاں پہ دنیا کی کوئی تما، کوئی لالچ نہیں ہے کہ دنیا کتنی ملنے والی ہے انعام کے طور پر۔ فرعون جیسے کہ دربار میں مقربین میں شامل ہونے جا رہے ہیں، کوئی چیز ان کے سامنے نہیں آئی، ہٹ گئی، صرف اللہ اور اس کا انعام اور اس کا اکرام جو ہے وہ ان کے ذہن میں آ گیا۔ آپ پسندی کی جو رمق ہے، گویا کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر دبی ہوئی کوئی روشنی تھی کہ باہر وہ ایک دم جب ان کے سامنے ایک طرح سے ایمان کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لے جانے کے لیے لائٹ چمکی ہے نا ان معجزوں کے اندر، ان کے اندر کی روشنی نے فوراً وہ پیٹرول پکڑ لیا، فوراً وہ آگ پکڑ لی، اور توفیق مل گئی کہ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے ایمان لے آئے وہ۔ چلیں آگے بعد میں ہم پڑھیں گے، یہاں تک روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔